کا تقاضا ہے کہ ہم فلسطین کے مسئلے پہ نکلے، کیونکہ ہمارا یہ قبلہ اول ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جی بالکل، وزیر اعظم پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے یکجہتی کے لیے کہا گیا تھا کہ فلسطین کے حوالے سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا تھا، تو آج ان کی ہدایت پہ بڑی تعداد میں لوگوں نے آ کے یہ شرکت کی ہے، اور سیاسی، سماجی اور سول سوسائٹی کے لوگ جو ہیں انہوں نے اس ریلی میں حصہ لیا ہے۔ پرامن ریلی جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ بشیر سوٹر موجود ہیں، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور ڈویژن کے صدر ہیں، تو ان سے بات کریں گے کیا کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ظلم و ستم کی جو داستان ہے وہ کم نہ ہو سکی ہے۔ کیا کہیں گے، ابھی تک جو ہے ان کے اوپر ظلم و ستم کی جو داستان ہے وہ جاری ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو اقوام متحدہ جو کیوں خاموش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقوام متحدہ کو جگانے کے لیے ہمارے پی ایم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے، آپ نے دیکھا گورنمنٹ بھی ہم لوگوں کی ہے، تب ہم نے اسرائیل کی حمایت کے اندر پورے پاکستان کو، بالکل دنیا کے پورے مسلمانوں کو ایک کال دے دیے، تب اس ظالم اور جابر اسرائیل کے خلاف احتجاج کرے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مسلمان ہیں، ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، اپنے اسرائیل بھائیوں کو آزاد کروائیں گے، اپنے جو اول کعبہ ہے ہمارا بیت المقدس اس کو آزاد کرائیں گے، انشاءاللہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو ہے وہ کافی وہاں نقصان ہوا ہے، جو بچے ہیں وہ بھی اس میں شہید ہو چکے ہیں، لیکن بالکل انسانیت نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو کافی مسلمان جتنے ملک کے اگر ایک ہو کے چاہیں تو اس کا دفاع کر سکتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ یہ دیکھو، یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، چھوٹے بچوں کو نہیں چھوڑ رہا، ہمارے اسلام کے اندر بھی ہے، اور عام بھی جو قانون ہے وہ چھوٹے بچوں عورتوں کو نہیں چھوڑا جاتا، بزرگوں کو جو ہے نا وہ ان کو نہیں چھیڑا جاتا، مگر یہاں ظلم کی انتہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے نا وہ ذبح کیا جاتا ہے اور عورتوں کی تذلیل کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس میڈیا کے تھرو پورے عالم اسلام کو پیغام دینا چاہتے ہیں، تو غیرت کرو اپنے مذہب پہ، اپنے اسلام پہ، اور جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، ظالموں کا جو ہے نا وہ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے۔ بالکل، اچھا آپ کیا کہیں گے کہ ایک کشمیر کی اگر بات کی جائے اس کا ابھی تک جو ہے وہ ظلم ستم رکا نہیں ہے، دوسری جانب ہے اسرائیل نے جو ہے فلسطینی کے اوپر جو ہے ظلم کی ایک بڑی انتہا کر دی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بہت زیادہ ظلم شروع ہوا ہے فلسطین میں، یہ بربریت اور یہ ظلم زیادتی یہ بند کیا جائے، اور سب سے اپیل ہے یہ سب سے سارے جتنے بھی ممالک ہے، جتنے بھی ملک ہے ہمارے، سب سے بند کیا جائے، اور یہ چیزیں بالکل جو ہے نا جلدی بند کیا جائے، ظلم زیادتی نہیں ہے۔ جی بالکل، دیکھا جائے تو بڑی تعداد میں یہاں لوگوں نے شرکت کی ہے، اور یکجہتی کے لیے انہوں نے ریلیاں نکالی گئی ہیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے پورا جو ملک جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے، تو مزید اچھا آپ کیا کہیں گے، بتائیں کہ ماشاءاللہ بڑا پرامن ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے جتنے بھی جو ہے نا ہماری برادری ہے، لوکل کمیونٹی ہے، سیاسی قائدین ہیں، اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے پی ایم اور اس کے چاہنے والے نے جو سٹینڈ اٹھائے ہیں اسرائیل کے جو ہے نا اس کے خلاف، تو انشاءاللہ ہمیں ایسے ہی متحد رہنا چاہیے تاکہ ہماری ایک جو ہے نا آواز پہنچے پورے دنیا تک کہ ہم نے محنت کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے نا اپنا ظلم کے خلاف جو ہے نا ہم نے آواز اٹھایا ہے، اور ہمیں ایسا ایک ساتھ جو ہے نا ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ جو ہے نا لوگوں کو، مطلب ہمارے مسلمان بھائی کے اوپر جو ہے نا ظلم نہ ہو۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ ایک طرف جو ہے وہ کشمیر کا جو معاملہ اب تک حل نہیں ہوا ہے، دوسری جانب جو ہے فلسطینی کے اوپر جو ہے ظلم ستم کی جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بس ہم نے ایک میسج دینا ہے دنیا کو کہ جس انداز میں ہماری گورنمنٹ نے الحمدللہ پاکستان، ترکی اور فلسطین کے وزیر خارجہ، یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی میں اس طرح پرزور آواز اٹھائی گئی۔ الحمدللہ ہمیں لگا کہ آج پہلی بار پاکستان کی جو حکمرانی ہے وہ ایک لیڈر لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ انشاءاللہ ہم سب مسلمان آپس میں بائی بائی ہے، یہ ہمارا دین کہتا ہے، اسلام کہتا ہے، کوئی بارڈرز نہیں ہے، جہاں مسلمان ہیں انشاءاللہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کھڑے ہیں۔ جس وقت ہمارے وزیر
वज़ीर आज़म, हमारे अफवाज पाकिस्तान हमें कॉल देगी। मुझे यकीन है कि 22 करोड़ आवाम अपनी बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल के लिए इंशाअल्लाह अपनी जान देने को तैयार है। हम किसी सूरत बैक नहीं करेंगे, हम कमज़ोर नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में 2.25 अरब के मुसलमान हैं। इंशाअल्लाह हम सब के लिए लड़ेंगे, चाहे वो कश्मीर का कोस्ट हो, चाहे फ़लस्तीन का हो, चाहे शाम का हो, चाहे इराक़ का हो। इंशाअल्लाह एक ही आवाज़ में कलमा हक़ के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ बुलंद करके इंशाअल्लाह हर जगह हम सपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ लोग मौजूद हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आज जो है बड़ी तादाद में माशाल्लाह कराची प्रेस क्लब पे यहाँ लोग आए हुए हैं और यकजहती कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के साथ, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये हमारी दीनी अहमियत का तकाज़ा है कि हम फ़लस्तीन के मसले पर निकले, क्योंकि हमारा ये क़िबला अव्वल है, हमारे ईमान का हिस्सा है। और पहली मरतबा हुकूमत पाकिस्तान की सतह पे ये कॉल दी गई, इसकी वजह से पूरा बच्चा पाकिस्तान का जो इस वक्त निकला हुआ है और फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ है, और ये हमारा दीनी फरीज़ा है और कि हम इसके साथ दें। और जब भी कॉल दिया जाए तो हम उसके साथ खड़े होंगे, चाहे वहाँ जहाद के लिए जाना पड़े या कोई भी तरीका हो, हम उनके मुसलमानों की मदद के लिए तैयार खड़े हैं। और जिंदारी अगर बात करें तो काफ़ी तादाद में यहाँ लोग हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है एहतजाजी मुजाहरा भी जा रहा है और पुरअमन रैली जो है उसका इनकाद किया गया था। इनका यही कहना था कि हम फ़लस्तीनियों के साथ है, कभी जुल्म सितम जो है इसका जो सिलसिला जारी है, अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए इसको कंट्रोल करना चाहिए और हम हमेशा इनके साथ रहेंगे और जो इनकी यकजहती के लिए रैली निकालते रहेंगे। कैमरा टीम के साथ इमदाद अली, कैश न्यूज़, कराची।